سلطنت عثمانیہ کے اندر غیر موجود ملکی پوسٹ آفس اکثر اپنے متعلقہ علاقوں میں استعمال کے لیے اپنے ڈاک ٹکٹ جاری کرتے تھے۔ یہ ڈاک ٹکٹ عام طور پر موجودہ عثمانی ڈاک ٹکٹوں پر اوور پرنٹس یا سرچارجز ہوتے تھے، جو مخصوص دفتر یا استعمال کے علاقوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے کچھ غیر ملکی ڈاک دفاتر آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، اٹلی، روس اور دیگر شامل تھے۔ یہ ڈاک ٹکٹ اپنی تاریخی اہمیت اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے تاریخ سازوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہیں۔ بے شک سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی ڈاک کے دفاتر بنیادی طور پر بڑے شہروں اور بندرگاہوں میں کام کرتے تھے۔ ان کا قیام بین الاقوامی میل سروسز کی سہولت اور غیر ملکی باشندوں، تاجروں اور سفارتی منشیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ان غیر ملکی پوسٹ آفیسز کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ ابتدا سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی ڈاک کے دفاتر قیام 19 صدی کا ہے، جب یورپی طاقتوروں نے خطے میں اپنے اثر و رسوخ اور تجارتی بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ دفاتر عام طور پر عثمانی حکومت اور متعلقہ غیر ملکی طاقتوروں کے درمیان دو طرفہ معاہدے کے ذریعے قائم کیے گئے تھے۔ سٹیم کے معاشی ادائیگی کے لیے اپنے ڈاک ٹکٹ جاری کے لیے ہیں۔ یہ ٹکٹ اکثر موجودہ عثمانی ڈاک ٹکٹوں اور اوور پرنٹس یا سرچارجز کے ہوتے تھے، جس میں دفاتر کا نام، فرقہ اور بعض اوقات اضافی ڈیزائن کے عناصر شامل ہوتے تھے۔ دفاتر کی اقسام غیر ملکی پوسٹ آفس سائز اور کام میں مختلف تھے۔ کچھ پوسٹ سروسز کی ایک رینج پیش کرتے ہوئے مکمل سروسز پوسٹ آفس کے طور پر کام کرتے تھے، جبکہ دیگر پوسٹ ایجنسیوں کا شاخوں کے طور پر زیادہ کام کرتے تھے۔ بڑے کھلاڑی سلطنت عثمانیہ میں نمایاں غیر ملکی پوسٹ دفاتر میں آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، برطانیہ، اٹلی، روس اور یونان شامل تھے۔ ہر دفتر اپنے مخصوص ڈاک ٹکٹ اور ڈاک کا نشانات تھے۔ استعمال اور جمع کرنے کی صلاحیت سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی پوسٹ دفاتر کی طرف سے جاری کیے جانے والے ڈاک ٹکٹ اپنی تاریخی اہمیت اور کمی کی وجہ سے ڈاک ٹکٹوں کے درمیان بہت زیادہ جمع جا سکتے تھے اور اس وقت کے بین الاقوامی تعلقات، تجارتی اور مواصلات کے بارے میں بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ زوال اور میراث سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پوسٹ کے جدید نظام کی آمد کے ساتھ ان میں سے بہت سے غیر ملکی پوسٹ دفاتر کام بند کر دیا یا نئی آزادی ریاستوں کی قومی پوسٹ سروسز میں شامل ہو گئے۔ تاہم ان کے ڈاک ٹکٹ اپنے پرانے دور کی ٹوس یا دہانی کے طور پر باقی ہیں۔ یہ ٹکٹ ان کے ارد گرد کی تاریخی، ثقافتی اور سفارتی تبادلوں کی ایک دلچسپ جھلک پیش کرتے ہیں، جو 19ویں صدی کے آخرات اور 20ویں صدی کے اوائل میں سلطنت عثمانیہ کے اندر ہوئی تھی۔ وسیع اور اثر سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی ڈاک دفاتر قیام یورپی سامراج کے دور کے ساتھ ہوا اور عالمی تجارت میں اضافہ ہوا۔ یورپی طاقتیں خطے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے مساوات اور تجارت کی سہولت کے لیے پوسٹ سروسز قائم کرتے ہیں۔ انتظامی ڈھانچہ غیر ملکی ڈاک کے دفاتر اپنے متعلق ممالک کے بااختیار تحت کام کرتے تھے، لیکن وہ عثمانی سلطنت کے ساتھ بعض وظائف اور معاہدوں کے تابع تھے۔ وہ اکثر ڈاک کے کاموں کو منظم کرنے کے لیے غیر ملکی اہلکار کے ساتھ مقامی عملے کو ملازمت دیتے تھے۔ مختلف قسم کے ڈاک سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی پوسٹ دفاتر کی طرف سے جاری کردہ ڈاک ٹکٹ مختلف قسم کے ڈیزائن، فرقوں اور پرنٹس کے طریقوں میں آتے ہیں۔ کچھ عثمانی ڈاک ٹکٹوں پر بنیادی اوور پرنٹ تھے، جبکہ دیگر جاری کرنے والے دفتر کے لیے منفرد پیچیدہ ڈیزائن نمایاں تھے۔ چیلنج جمع کرنا سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی پوسٹ دفاتر سے ڈاک ٹکٹ جمع کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی طاقت، حالت اور صداقت جیسے عوامل ہیں۔ ان ڈاک ٹکٹوں کو درست طریقے سے تصدیق کرنے اور ان کی قدر کرنے کے لیے فائلیٹس اکثر خصوصی لٹریچر اور ماہر سے ڈاک ٹکٹوں کا مطالعہ اور جمع کرنے، تاریخی سیاح اور سباق، ثقافتی تنوع اور ان ڈاک ٹکٹوں کی فنکارانہ کشش کی وجہ سے دنیا بھر کے ڈاک ٹکٹوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تحقیق اور مسائل سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی پوسٹ دفاتر میں دلچسپی رکھنے والے
اساکسز اور جمع کرنے والی بہت سے وسائل تک رسائی حاصل کرتے ہیں، بشمول تاریخی آرکیوز، فلیٹرک لٹریچر، آن لائن فورنسز اور خصوصی معماری باہمی تحقیق اور علم کا اشتراطات پوسٹ ہسٹری کے اس خاص علاقے کی گہری تفصیل میں معاون ہے۔ مجموعی طور پر سلطنت عثمانیہ میں غیر ملکی پوسٹ دفاتر کی طرف سے جاری کردہ ڈاک ٹکٹ ایک پیچیدہ تاریخی اور ٹھوس نمونے طور پر کام کرتے ہیں اور ان ثقافتی تبادل اور اقتصادی ترقی اور جغرافیہ سیاسی مساوات سے نشان زد ہوتے ہیں۔ جمع کرنے سے متنوع مطالعات کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے اور جنہوں نے 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے اوائل